آپ کو بتاتا ہوں طالبان کی کہانی 30 سیکنڈز کے اندر. میں اٹھتا بیٹھتا ہوں نا، اس سے بتا رہا ہوں آپ کو. 3 سال ہو گئے ہیں صرف ان کی سائیکالوجی سمجھنے میں مجھے. اب جا کے وہ جنگ جیتے، ان سے پہلے سے میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. ہوا کیا تھا کسی کو پتا ہے ملا عمر کا واقعہ کیا ہے؟ وہی کچھ ہوا تو پاکستان میں مدرسوں میں ہو رہا ہے. ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لڑکے بچے کے ساتھ. اس کے ماں باپ کمزور تھے، چیخیں مار رہے تھے کہ ہمارے لڑکے کے ساتھ زیادتی کی ہے تمہارے مدرسے نے. اور وہ اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا ہے اور جا کے مدرسے کو کہا باہر آ اس مولوی کو. یہ جو بتا رہی ہے اس وقت کا ایک موضوع وہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اسلامی نظام وہ کیسے قائم کیا جائے. ذرا سنیے گا 2 منٹ کی بات ہے. سنیں میں سب سے سوال ہے سنیں تو صحیح نا سر، لمبی بات بتاتا ہوں اور رکے تو صحیح نا. آپ کی بات سنوں گا میں، فکر نہیں کریں. اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو پہلے ضرور کریں، اس کے بعد میں تبصرہ مانگوں گا آپ سے. پہلے آپ سوال کریں، کیونکہ تبصرے سے پتا کیا ہوگا، لوگوں کے ذہن جو ہے نا وہ اس کے اندر کھود جائیں گے اور اپنے سوالوں کے بجائے وہ آپ کے سوال سے ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہ گروپ سائیکالوجی ہوتی ہے نا. اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بتایا ہے کہ پھر آپ نے دیکھیں پہلے نہیں میں تو صرف سوال لوں گا آپ سے. میں آپ سے تبصرہ لوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. ایک منٹ سر، اگر ہم مجید کو سمجھے نا یہ سارے میری بات کو ذرا سنیے. بیٹا مائک ان کا مائک آن کریں نا، مائک کیوں آپ کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے. رک جائے مائک آن ہونے دیں، رک جائے. پتہ ہے وجہ کیا ہوا ہے؟ آپ سب کو اور مجھے ماننا پڑے گا اور مدرسوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ یوتھ، لڑکی اور لڑکا صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے مدرسے میں آتا ہے. 99% یوتھ مولوی بیزار کیوں ہو گیا ہے؟ اتنا اچھا سوال ہے تاکہ شروع کی جائے، تصحیح کی جائے. ہم پولیس بیزار ہے نا، پولیس والوں کو ہم تو نہیں، پولیس اسٹیشن تو نہیں جانا چاہتے نا. پولیس والے کو دیکھتے ہیں تو خوشی تو نہیں ہوتی نا، ہمیں مانتے ہیں نا. تو ہمیں کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا نا، پولیس کے بارے میں انتظامات کرنے پڑیں گے ہمیں. ہم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہی لوگ آیا کریں گے، انہی کے بچے آئے گا، انہی کے دوست یار آیا کریں گے. اسی طرح آ رہے ہیں حمزہ شہباز کے دوست یار آ رہے ہیں نا پولیس میں، پنجاب میں، کراچی میں بھی ایسے ہی وہ بلاول کے رشتہ دار آ رہے ہوں گے. پیسے اسی کو دیتے ہیں نا، اور کس کو دیتے ہیں؟ تو کوشچن از، اگر پولیس بیزاری ہمیں پتہ ہے اور اگر ہمیں مولوی بیزاری نہیں پتا تو پھر یہ کبر ہے ہمارا کہ ہم جان کے نہیں مان رہے، ہم خود نہیں مان رہے. میں نے اگر ابھی لمبا سا کرتا پہنا ہوتا، کلا پہنا ہوتا، آپ نے کسی اور نفسیات میں میری باتیں سننی تھی. آپ کے سامنے مجھے پتا نہیں ہے کہ میں سوٹ پہن کے آگے اور اثر کیا ہو رہا ہے. یہ کیلکولیشن مجھے کرنی پڑی ہے. مجھے اردو اتنی آتی جتنی کسی پاکستانی کو آتی ہے. کسی وجہ سے انگریزی بول رہا ہوتا ہوں بیچ میں. آپ کو سمجھ کی نہیں آ رہی؟ جس فیسینیشن کے اندر آپ کا سینٹرل سرکل چلا گیا ہے ادھر جانا ضروری ہے، ورنہ چینج نہیں آ سکے گی. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ آپ کو وہ چینج نہیں محسوس ہو سکتی. اپنے اندر نہیں آئے گی تو کسی اور کے اندر کیسے لے کے آئیں گے؟ اس کو گرامر بولتے ہیں. جی سر، سوال. اچھا سر، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے، آپ کا نام کیا ہے سر؟ کرامت. تو اس کا مطلب آپ کو میری آواز آ رہی ہے. کرامت صاحب تعلق ایک دینی ادارے کے ساتھ، اور آج آپ کی گفتگو پہلی دفعہ سنی تو کافی ساری چیزیں اچھی لگی اور کچھ چیزوں پر ڈاؤٹ سے بھی ہو نا. ڈاؤٹ اور سوال پوچھیں نا. آپ سورۃ النساء کیوں سنا رہے ہیں مجھے؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے، ذرا سب سنیے یہ بات نا، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کی بات کی ہے. نظام کیسے قائم ہوگا؟ سورہ مائدہ میں کس نظام کی ہے وہ بتائیں. سورہ مائدہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذرا سارے اس بات کو کر لیجیے گا کہ کچھ لوگ جو کہ حقیقتاً منافق تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کرامت صاحب نہیں سر، کرامت صاحب روکیں. آپ سوال پوچھیں، لوگ لائن میں کھڑے میں. بس ٹھیک ہے، سوال یہ مقصود یہ ہے کہ جب ہم دو چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم فی الحال نہ لڑو، اپنے ہاتھ رو کے رکھو. قرآن مجید کی صلاحیت ہے. آپ شان میں بتائیں. بالکل ایک منٹ، واقعی وہ صلاح سر سمجھ آ گیا سوال آپ کا نا کرامت صاحب. جب ہم لوگوں کو مسجد تک لے کر آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں کیوں ذکر کی؟ تم نماز پڑھو اور زکات دو. یہ 2 چیزیں اصل میں ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ ہے. پہلے حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد. جب ہماری نماز ٹھیک ہوگی، ہماری زکاتیں ٹھیک ہوگی تو ہمارا تزکیہ ہوگا. اس کے بعد جب جہاد کا حکم آئے گا تو ہم بہترین جہاد کریں. ذرا میری بات سنیے. سر سن لی نا، پوائنٹ پر چل گیا ہے. آپ سب کو پوائنٹ پر چل گیا ہے، ہم سب کو سمجھ آ گیا آپ کا پوائنٹ. میرا آپ کا مقصود پہنچ چکا ہے سر. اسلام کے لیے نا، اسلام کے لیے جن لوگوں نے، اور نہیں ایسے نہیں کریں.
کراما صاحب سن لیں, آپ مجھے بتانا میں غلط سمجھاؤں کہ نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور میں کراما صاحب آپ منہ کے ساتھ کان بھی تو کھول لینا. میں آپ کی تقریب میں ایک حرکت کرنے لگا. سنیں, میں آپ کا سوال اپنے طور پہ سمجھاتا ہوں, آپ کہنا غلط سمجھ آئیے, تصحیح کیجیے گا میری. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھیا اگر ایک بندہ نماز میں نہیں آتا جہاد پہ کیسے جائے گا, نظام پہ کیسے جائے گا؟ یس یس اور نو؟ یہی تفصیل نہیں چاہیے نا, لوگ لائن پہ کھڑے نا, میں اس کا جواب دیتا ہوں نا. اگر ہم دیکھ لیں نا سر, ہمیشہ اسلام کے لیے کن لوگوں نے اپنا جو ہے خون دیا ہے؟ کن لوگوں نے بتائیں نا, کن لوگوں نے دیا؟ دیکھ لیں سر, جو جن کا تعلق مدارس کے ساتھ ہے, جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے. اچھا, تو قرآن مجید کو صحیح ہے بالکل. مثلاً آپ بتائیں لال مسجد میں کدھر تھے مدارس؟ کدھر ہیں لال مسجد پہ, کدھر تھے آپ لوگ؟ آپ دیکھ لیں امریکہ طالبان سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ ہم بالکل. تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہم طالبان سے کیوں ڈرتا ہے, وہ پاکستان سے کیوں نہیں ڈرتا؟ طالبان کے ہمیں طالبان جانا پڑے گا؟ غور سے سمجھے اس بات کو, یہ معاملہ ہر مدرسے سے آئے گا آپ کو. جب بھی کوئی بات آئے گی تزکیہ کی, طالبان بھی تو مولوی ہیں, اور طالبان جیسے مولوی بنائے نا ہم, کون منع کر رہا ہے؟ طالبان نے یہ بتائیں جب امریکہ, کراما صاحب غور سے سنیے گا یہ بات, غنی خان کے نیچے ملا عمر نے تزکیہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو بتاتا ہوں طالبان کی کہانی 30 سیکنڈز کے اندر. میں اٹھتا بیٹھتا ہوں نا, اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. 3 سال ہو گئے ہیں صرف ان کی سائیکالوجی سمجھنے میں مجھے. اب جا کے وہ جنگ جیتے, ان سے پہلے سے میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. ہوا کیا تھا کسی کو پتا ہے ملا عمر کا واقعہ کیا ہے؟ وہی کچھ ہوا تو پاکستان میں مدرسوں میں ہو رہا ہے. ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, لڑکے بچے کے ساتھ. اس کے ماں باپ کمزور تھے, چیخیں مار رہے تھے کہ ہمارے لڑکے کے ساتھ زیادتی کی ہے تمہارے مدرسے نے. اور وہ اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا ہے اور جا کے مدرسے کو کہا باہر آ. اس مولوی کو پوچھے نا طالبان سے, بتائیں گے وہ. یہاں پہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے پورا علاقہ اکٹھا کیا شرابوں کے اندر, اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے یار, یہ کنیکٹڈ آدمی ہے, مدرسے کا تو انتظام کنیکٹڈ آدمی ہے. اس نے 3 days کا نوٹس دیا کہ 3 دن میں وہ مولوی مجھے چاہیے, نہیں تو پھر تم دیکھنا میں کرتا کیا ہوں. کون تھا؟ اکیلا تھا. ملا عمر بھی ایک مولوی تھا, اکیلا تھا, مدرسے میں درس پڑھاتا تھا. پڑھیں سنیں, لوگوں سے, اصلی لوگوں سے بات کریں. آپ پاکستان میں کیا ہوا پھر؟ اس نے 3 دن کے نوٹس کے بعد وہ کھیل کے پھینکا سب کو. 13 بندے مارے اس نے, 13 پیپل وداؤٹ اے ویپن. کیا پاکستان میں کسی مدرسے نے؟ روز ہوتا ہے یہ واقعہ پاکستان میں. کرا لو تزکیہ اپنا. ڈرتے ہیں سارے کے سارے. میں نے کہا نماز نہیں پڑھنی, جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو شیطان ہے. مگر یہ بات نہ کریں کہ نماز پڑھیں گے تو روزہ رکھیں گے, روزہ رکھیں گے تو زکات دیں گے, زکات دیں گے تو حج ہوگا. یہ کون سا انتظام ہے اسلام میں؟ بتاؤں صحابہ کے نام, حضرت اسود رضی اللہ عنہ کا نام بتاؤں آپ کو پتا ہوگا میرے سے بہتر. خیبر کا ہی موقع ہے. اسود جو کہ دودھ کا کام کرتے ہیں یہودیوں کے لیے, مسلمان نہیں ہو ابھی, اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, تم لوگوں نے کیسے خیبر کو بند کر دیے؟ تم تو ہینڈ فل ہو, اتنے سے بندے ہو ٹوٹل, یہ خیبر بند کر دیے تم نے, کیا کرتے ہو؟ یہ ہے, یہ اسلام. یہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں اسود رضی اللہ عنہ نے؟ 0. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اگر کنڈیشنل کر دیا نا اسلام کا نظام, تو ہمارے پاس 50,000 بندے ہیں. آپ کو پتا ہے نا, اگر خالی نماز یا روزہ یا زکات ہوتی, میں وہ گناؤں کتنے پارلیمنٹ ہاؤس میں سارے نمازی ہیں. جب نظام پہ کنفیوز ہیں تو 2 نمبر پوری کر رہے ہیں اپنی. آپ کی کنفیوژن دور کرنی ہے میں نے, کہ بلیف کے اندر اس اسٹیبلشمنٹ کو کرے اور آرگیومنٹیشن دے انٹلیکچولی کہ بھائی نظام کیوں ضروری ہے. اور ٹونی بلیئر نمازی ہے, اس کا نظام کیسے پورا آ گیا دنیا میں؟ وہ روزے رکھتا ہے, اس کے نظام کو سجدہ کر رہے ہیں بیٹھ کے, اس نے تزکیہ کیا ہوا ہے. ٹیکنیک وہی ہے, انٹلیکچوئل فتح, اس کے بعد پولیٹیکل فتح. علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب, انہوں نے یہی کیا ہے, سیکھ گئے ہیں وہ, ہم نہیں سیکھ رہے. آسان میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, آپ مومن ہیں, تزکیہ ہوا ہے آپ کا, کسی اور دین پہ ہوا ہے بس. ورنہ جس نے بھی آپ کو یہ کوٹیشن دینی ہے نا کہ اسلام کا کام جس نے بھی کیا ہے, جس نے بھی کیا اس نے پہلے تزکیہ کیا ہوا تھا, تو میں آپ کو کروڑ مثالیں دے دیتا ہوں.
کروڑ مثال دیتا ہوں. اچھا میں آپ کو موٹی مثال دیتا ہوں. جب اپارٹائڈ موومنٹ چل رہی تھی نا ساؤتھ افریقہ میں, تو اسرائیل سے فتویٰ ایشو ہوا, یہودیوں کے علماء نے دیا کہ توراۃ میں لکھا ہوا ہے جہاں ظلم ہوگا ادھر ہم مٹائیں گے. اور یہودی گئے ادھر, یہودیوں نے جانے دی ہیں کہ ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے کالوں کے خلاف, حبشیوں کے خلاف. ہم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ تزکیہ کروا رہے تھے. جی ہاں, تزکیہ کروا رہے تھے. ان کو اتنی سینس ہے نظام کی, اس لیے اسرائیل کہاں چمک رہا ہے پوری دنیا میں. پڑھیں تو صحیح, میں نے اپنی طرف سے کہانیاں سنائی ہیں, جس کو سمجھ نہیں آ رہی پڑھ لے کہ جوئش موومنٹ ہوئی کیا تھی جب اپارٹائڈ موومنٹ چل رہی تھی. اسرائیل سے نکل رہے تھے جماعتیں, تبلیغ کے 1000 جماعتیں نکال دیتے ہیں. فلسطین کے لیے جہاد کی بھی جماعت نکال دینا, نہیں اور کوئی تیار نہیں اس کے لیے. ظاہر ہے کیوں تیار ہوگا, نیچے سینٹر کے اندر ورلڈ ویو کوئی اور بنایا ہوا آپ نے. 60 سال سے تبلیغی جماعت ہے, ابھی تک ایک نمازی تیار نہیں کر سکے, نمازی تیار کر رہے ہو. سوچیں تو صحیح, حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع تبلیغ کا. اور مانتا ہوں تبلیغ پارٹ آف اسلام ہے, ناٹ آل آف اسلام. کس نے روکا؟ ہم تو جہاد کے بیچ میں بھی تبلیغ کریں گے جا کے. تبلیغ کس نے روکا ہے؟ کوئی یہ نہ کہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہوں. بہت اعلیٰ کام ہے, مگر مقصد نہیں ہے یہ. غور سے سمجھے اس بات کو. اگر حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع آپ کے پاس ہو رہا ہے, آپ تھوڑے سے بندے دے دو. اتنے بھی نہیں تیار ہو سکے ابھی تک. تل اویو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ اسلام آباد کے تھرو جانا ہے. ساتھ پاکستان آرمی جائے گی ہمارے. ہمیں خالی پارلیمنٹ ہاؤس کو کنوینس کرنا ہے. ہم نے کون سا نیتے تل اویو پہنچ جانا ہے؟ جانی تمہاری آرمی ہے. ہم سے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سیلفش ووٹ مانگنے والے بیوپاری نہیں ڈیل ہو رہے. ان کو پتہ چلے گا پاکستان مولوی ہو گیا, انہوں نے گاڑیاں رکھ رکھ کے فلسطین فوج بھیجنی ہے. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی انٹلیکچوئل وارفیئر کتنی ہے